مولانا فضل الرحمان نے نیا انکشاف کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جنرل باجوہ اور فیض حمید کے کہنے پر لائی گئی۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ فیض حمید نے انہیں کہا کہ اسمبلیوں کے اندر سے تبدیلی ہونی چاہیے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو قمر باجوہ اور فیض حمید نے بتایا کہ کیسے چلنا ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے فیصلے پر مہر لگائی۔ انتخابات سے متعلق مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پارلیمنٹ میں تحفظات کے ساتھ جا رہے ہیں، حکومت سازی میں حصہ نہیں لے رہے، احتجاجی سیاست کریں گے، سڑکیں گرمائیں گے۔ تو یہ نیا انکشاف کیا ہے مولانا فضل الرحمان نے۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ انکشاف ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جنرل باجوہ اور فیض حمید کے کہنے پر لائی گئی۔ تو مولانا فضل الرحمان نے انکشاف کے نجی ٹی وی کو چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ جو عدم اعتماد لائی گئی تھی بانی پی ٹی آئی کے خلاف وہ جنرل باجوہ اور فیض حمید کے کہنے پر لائی گئی تھی، اور وہ بتا رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں موجود تھیں اور پیپلز پارٹی یہ تحریک چلا رہی تھی، جبکہ فیض حمید نے انہیں کہا تھا کہ اسمبلیوں کے اندر سے تبدیلی ہونی چاہیے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو قمر باجوہ اور فیض حمید نے ہی بتایا تھا کہ چلنا کیسے ہے، جبکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اس فیصلے پر مہر لگائی۔ یہ کہنا مولانا فضل الرحمان کا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتخابات میں جو نتائج آئے ہیں اس کے بعد پارلیمنٹ میں ہم تحفظات کے ساتھ جا رہے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے عثمان خان سے۔ عثمان خان، آگاہ کیجئے، بڑا گرما گرم انٹرویو ہے، بڑے انکشافات کیے ہیں، مزید کیا کہنا مولانا فضل الرحمان کا؟ جی بالکل، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے یہ واضح کیا ہے کہ عدم اعتماد کے وقت اس وقت کے جو موجودہ آرمی چیف تھے اور اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کے کہنے پر یہ عدم اعتماد لائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے براہ راست جنرل فیض نے میرے ساتھ ملاقات کی تھی اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ سسٹم کے اندر رہ کر اپنی تحریک چلائیں، جس کا میں نے انکار کر دیا تھا، اور اس کے بعد تمام جو سیاسی جماعتیں تھی جو اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ تھیں وہ سب متحد ہوئی اور میرے پاس آئی تو میں نے ان کی آفر قبول کی۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ اس وقت کے آرمی چیف باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید نے عدم اعتماد پر تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کی، وہ خود بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان بھی موجود تھے اور انہوں نے اس میں سب کو آمادہ کیا کہ عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے۔ تو تمام سیاسی جماعتوں نے باجوہ صاحب اور جنرل فیض کی موجودگی میں عدم اعتماد کی حامی پر اتفاق کیا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک کے خلاف تھے، مگر چونکہ سب سیاسی جماعتیں اس وقت اس بات پر اتفاق رائے قائم رکھ رہی تھی تو ہم ان کے ساتھ چلے۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی واضح کیا کہ گزشتہ روز جب سابق وزیر اعظم شہباز شریف ان سے مذاکرات کے لیے آئے اور انہوں نے مولانا صاحب کو موجودہ جو حکومت بننے جا رہی ہے اس کی دعوت دی، تو مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف کو بھی یہ واضح کر دیا کہ وہ اس حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ سڑکوں پر آئیں گے، بھرپور تحریک چلائیں گے اور تب تک سڑکوں پر رہیں گے جب تک انقلاب نہ آ جائے۔ مولانا فضل الرحمان اس بار بڑے گرم دکھائی دے رہے اور آج انہوں نے تمام جو اپنے پتے ہیں وہ بھی شو کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو۔ مولانا صاحب نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ چونکہ جو حکومت بننے جا رہی ہے، انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ حکومت زیادہ دیر چل نہیں سکے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کیونکہ اس وقت ملک میں استحکام موجود نہیں ہے، لہٰذا اس طرح بننے والی حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی اور نہ ہی عوام کے ساتھ کھیلنا چاہیے، نہ ہی عوام کے مینڈیٹ کو چوری کرنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ واضح کیا ہے کہ موجودہ انتخابات جو ہے وہ صاف اور شفاف نہیں ہے، لہٰذا جو حکومت بننے جائے گی وہ بھی سیاسی اور اپنے استحکام والی حکومت نہیں ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ جو ہم تحریک چلائیں گے اس بار وہ بڑی گرم ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ وہ چاروں جو صوبوں کے جنرل کونسل کے اجلاس ہیں ان میں خود شرکت کریں گے اور اس اجلاس میں اپنے پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں جنرل کونسل کے ان کو اعتماد میں لیں گے اور ان کے ساتھ اعتماد پر۔ ٹھیک ہے، تو یہ انٹرویو جو ہے بڑا اہم انٹرویو ہے، بڑے اہم انکشافات ہیں۔ نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود سینئر صحافی ہیں، بہت شکریہ نوید چودھری صاحب وقت دینے کے لیے۔ وہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے ہیں سر۔ اور یہ بتائیے گا یہ جو انٹرویو ہے یہ تو اہم ہے ہی، جو انکشافات کیے وہ بہت اہم ہے، لیکن ٹائمنگ بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان یہ انکشافات کر رہے ہیں اس موقع پر، اس ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، مولانا کی پریس کانفرنس کل کی اور اس کے بعد آج یہ انکشافات یہ یقینی طور پر ٹائمنگ کے حوالے سے بہت اہم ہے، اور یہ لوگوں کی خام خیالی ہے۔ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جو سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان سیاست کے کچھ چھوٹے موٹے کھلاڑی ہیں، وہ بہت سیزنڈ اور دیر سیاستدان ہیں اور ایک ایسی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں جس کی ہسٹری 250 سال پرانی ہے۔
بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے بتایا ہے میرے ویسے علم میں تھا. مولانا کا موقف یہ رہا ہے کہ آپ حکومت گرا دیں اور اس کے بعد ذمہ داروں پہ چھوڑ دیں تاکہ کسی آبرومندانہ ڈیل کی طرف بڑھ سکیں ہم, بجائے اس کے کہ عدم اعتماد کریں اور اس کے بعد حکومت سنبھالیں اور ایک نئے عذاب میں پھنس جائیں. لیکن ان کی بات کسی نے نہیں سنی. اب آپ تصور کریں 2018 میں مولانا نے یہی کہا تھا جب بڑے پیمانے پر دھاندلی ہو گئی اور نتائج رد و بدل کر دیے گئے, تو مولانا نے کہا تھا کہ آپ اسمبلیوں میں نہ جائیں, سڑکوں پر آ جائیں, میں آپ کے ساتھ ہوں, ہم ان کو 1-2 ماہ کے اندر اندر گھٹنوں کے بل بٹھا دیں گے اور اس کے بعد پراپر مذاکرات کر کے مسئلے کا کوئی حل نکال لیں گے. اس طرح سے چیزیں لٹکتی رہیں گی. لیکن اس وقت بھی کسی نے پرواہ نہیں کی اور بھاگ کے سارے اسمبلی میں چلے گئے. تو معاملہ یہ ہے کہ اب جو کچھ مولانا کے ساتھ ہوا ہے وہ سر عام ہوا ہے, چھپایا نہیں جا سکتا. انہیں کمپین نہیں چلانے دی گئی, یعنی کہ جے یو آئی کے مرکزی لیڈروں پر قاتلانہ حملے, خودکش حملے, باجوڑ میں جو کچھ ہوا پاکستان کے ٹیررزم کی بڑی وارداتوں میں سے وہ ایک واردات ہے. تو انہیں تو کمپین نہیں چلانے دی گئی. تو پھر وہ تنگ آمد بجا آمد کے مصداق انہوں نے اب بتانا شروع کر دیا. ایک تو تحریک کا اعلان کیا, ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جنرل باجوہ اور پھر جو فیض حمید ہیں, ظاہر ہے یہ بڑا انکشاف ہے. باجوہ صاحب کو سب کو پتا تھا کہ ملٹری انٹیلیجنس ایک سائڈ پر ہو گئی تھی, وہ آئی ایس مطلب فیض صاحب کے بارے میں متضاد خبریں تھیں. بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جنرل فیض جو ہیں وہ چیف بننے کے لیے رابطے بھی کرتے رہے ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو آئیے واضح ہو گیا کہ جنرل فیض بھی اس پوری موومنٹ میں جنرل باجوہ کے ساتھ تھے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح سر. بڑے اہم انکشافات ہیں اور یہ جو ہے ابھی سلسلہ ختم نہیں ہوگا, مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہے. مزید آپ سے بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا نوید چودھری صاحب. اور عثمان آپ اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کو بہت شکریہ.